بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے آج اپنی 100 نمبر کی کہانی ٹائیگر آئز کا چوتھا پارٹ لے کے آئی ہوں۔ تو آئیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ماریا سائیکلنگ کے لیے نکلی تھی۔ جب ڈائمنڈ ڈرائیو پہ وہ پہنچی تو اس نے اپنا ہیلمٹ اتار دیا، اور پھر اس کے آگے کیا ہوا تو آئیے ہم اپنی چوتھے پارٹ میں ہم آپ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ماریا نے اپنا ہیلمٹ اتار دیا اور اسے ایک کینوس کے بیگ میں رکھ لیا جو سائیکل میں لگا تھا۔ میں نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیر کر انہیں درست کیا اور میں اب بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ کم از کم سانس تو لی جا رہی تھی۔ انہیں ان سب باتوں کا کیا پتہ کہ میرا سانس گھٹ رہا تھا۔ میں نے سائیکل چلانا شروع کی۔ ڈائمنڈ ڈرائیو کے بعد ہائی اسکول کے سامنے سے گزری تو وہاں پارک میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ میں بھول گئی تھی کہ آج جمعہ تھا اور اسکول کھلا تھا۔ مجھے یہ اب یاد آ رہا تھا کہ میں نے اپنی 16 کلاسیں مس کر دی ہیں، نئے ٹرم کی 16 کلاسیں، مگر میں ایک ہفتے میں سارا کام پک کر لوں گی۔ میں نے پیڈل پر تیز تیز پیر مارے اور سائیکل تیز چلانے لگی، یہاں تک کہ میری پنڈلیوں میں درد ہونے لگا۔ جھکے جھکے میرے کندھے درد کرنے لگے، رانوں میں بھی درد ہونے لگا، مگر میں نے پرواہ نہیں کی اور چلتی گئی۔ آخر کتنے ہی عرصے سے تو میں سن سی تھی، اس درد اور دکھن کے احساس نے مجھے زندگی دے دی۔ میں نے سوچا کہ پورے سال اسکول نہ جاؤں اور گھر بیٹھ کر اپنی پڑھائی مکمل کر لوں، اور کیا ہی اچھا ہو کہ ساری زندگی اسکول ہی نہ جانا ہو۔ میری سانس پھولنے لگی، مگر یہ سانس پھولنا سائیکلنگ کی وجہ سے تھا۔ پسینہ میرے چہرے پر بہہ رہا تھا اور بہہ بہہ کر میری شرٹ بھی گیلی کر رہا تھا۔ میں نے بہت ساری جگہیں کراس کیں، گولف کورس بھی پار کیا، اور پھر میں صنوبر کے درختوں کے نیچے آ گئی۔ لمبے لمبے صنوبر کے درخت تھے۔ میں نے ایک کنارے آ کر اپنی سائیکل ایک درخت سے ٹکا دی۔ میں نے ان درختوں کے بیچ سے راستہ بنایا اور ایک خوبصورت وادی میں آ گئی۔ بے انتہا حسین وادی تھی اور مجھے دور سے کہیں گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے بلیک اسٹالن گھوڑے پر ایک کاؤ بوائے کو دیکھا۔ میں وہیں ایک پہاڑ کے کونے پر بیٹھ گئی جہاں سے نیچے گھاٹیاں جا رہی تھیں۔ میں اپنے گھٹنے کو دبانے لگی اور ذرا سا جھک کر نیچے جھانکا تو لگا کہ میں چٹان سے نیچے گرنے والی ہوں۔ ایک پل، ایک سیکنڈ میں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ایک لمحے آپ زندہ ہیں اور دوسرے ہی لمحے مردہ۔ ایسا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں جس سے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اور میں ایسی جگہ بیٹھی تھی کہ جہاں پہاڑ کا پتھر ذرا سا کھسکایا یا ڈھیلا پڑا تو میں سیدھی نیچے وہاں گھاٹیوں میں گر جاؤں گی۔ اچانک میں سوچنے لگی کہ میں ایک دم گھاٹی میں گر جاؤں گی، آہستہ آہستہ گروں گی، مگر دونوں ہی صورتوں میں میرا سر پھٹ جائے گا اور ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، اور پھر نہ جانے دونوں دنوں، ہفتوں، مہینوں میں کوئی مجھے ڈھونڈ پائے گا یا پھر میں کبھی کوئی بھی نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ آخر میں جب جانور میرا گوشت کھا لیں گے تو صرف سوکھی ہڈیاں رہ جائیں گی۔ ایک گھناؤنا سا تصور دماغ میں آیا۔ میں نے سر جھٹک کر وادی کے حسن میں کھو جانا پسند کیا۔ میں وہاں نیچے کی گھاٹیوں تک جانا چاہتی تھی، مگر مجھے بٹسی آنٹی کی سنائی ہوئی وہ کہانی یاد آ گئی جس میں ایک 14 سالہ لڑکا نیچے اتر رہا تھا اور پہاڑی کا ٹکڑا اس کے سر پر گر گیا اور وہ مر گیا، اور ایک عورت پھسل کر مری تو نہیں مگر اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ مگر پھر یہ ہوا کہ جب وہ ڈھونڈی گئی تو شوق میں تھی اور بعد میں مر گئی۔ بٹسی آنٹی والٹر انکل کے پاس تو کہانیوں کے ذخائر تھے، وہ تو کسی بھی قسم کا چانس لینا ہی نہیں چاہتے تھے، جیسے کہ وہ 100 سال زندہ رہیں گے۔ مگر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں وہاں نیچے گھاٹی میں ضرور جاؤں گی، اور میں نے پتھر پر پیر رکھ کر نیچے اترنا شروع کر دیا۔ کئی دفعہ گرتے گرتے بچی یا کسی شاخ کو پکڑ لیا۔ میں وہاں گہری گھاٹی میں بس اترے جا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے مجھے آدھا گھنٹے یا 1 گھنٹہ لگے، آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ لگے۔ گھڑی تو میں گھر بھول آئی تھی، آج پورا دن میرا تھا، مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ میں نیچے گھاٹی میں پہنچ گئی۔ اب جو اوپر دیکھا تو چھکے چھوٹ گئے۔ حیرانی ہو رہی تھی کہ ابھی اوپر واپس بھی جانا ہے، اور پھر مجھے ایک گلہری نظر آ گئی، کیسے چھلانگیں لگا رہی تھی۔ وہ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی پر جا رہی تھی۔ میں نے اپنے پیر پھیلا لیے اور سورج کی طرف منہ کر کے دیکھا تو محسوس ہوا کہ وہ سر پر گر پڑے گا۔ یہ سب کچھ میں اپنے باپ سے بانٹنا چاہتی تھی۔ درد کی ایک ٹیس سی سینے میں اٹھی۔ میں ڈیڈی کو بتانا چاہتی تھی کہ میں کیسے گھاٹیوں میں نیچے اتری، مجھے ذرا بھی ڈر نہیں لگا۔ میں وہ سب کچھ بتانا چاہتی تھی جو اس رات کے بعد سے ہوا، اپنے احساسات، اپنے جذبات، سب کچھ بتانا چاہ رہی تھی۔ اور ایک احساس تھا کہ ڈیڈی میرا ماتھا
سے چومیں گے اور مجھے پیار کریں گے، ان کے ہاتھ میرے چہرے پر بکھرے بالوں کو ہٹائیں گے۔ میں کتنا گرم و حفاظت میں محسوس کرتی تھی اپنے آپ کو جب وہ نزدیک ہوتے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں، اور جب ہم اٹلانٹک سٹی جائیں گے تو وہ ہمیں اسٹور میں کام کرتے ہوئے مل جائیں گے اور مجھے پیار بھی کریں گے، اور وہ مجھے ہنستے ہوئے ساحل سمندر لے جائیں گے یا پھر اسٹور میں بٹھا لیں گے خاموشی سے، یا اسٹور میں کام کرنے کو کہیں گے۔ او ڈیڈی، آپ مجھے آواز دیں پلیز، میں نے پکارا، اور اپنی آواز سن کر مجھے ایک جھٹکا سا لگا کہ یہ میں کیا سوچ رہی ہوں، ڈیڈی تو اب کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے۔ ماریا، تمہیں اس حقیقت کا سامنا کرنا ہے۔ میں اداس بیٹھ گئی، اپنی ہتھیلیوں میں چہرہ رکھ دیا، اور اوہ ڈیڈی، دکھ کا احساس ہوا اور میں رو پڑی۔ ڈیڈی، 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 اونچی اونچی چٹانوں سے ٹکرا کر میری آواز واپس آ رہی تھی۔ ڈیڈی، کیا آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ میں کھڑے ہو کر چیخنے لگی، اور پھر مجھے ایک آواز سنائی دی اپنی آواز کے بدلے۔ وہاں نیچے کون ہے؟ میں نے گھوم کر دیکھا، چاروں طرف کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ آواز آئی، تم ٹھیک تو ہو وہاں؟ اب میں نے اسے دیکھ لیا، وہ گھاٹی میں آدھا نیچے اتر چکا تھا اور ایک درخت کی آڑ میں تھا۔ کون؟ میں نے پوچھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ جلدی جلدی نیچے اترنے لگا۔ اس کے قدم مضبوطی سے پڑ رہے تھے، وہ نہ پھسل رہا تھا اور نہ اسے گرنے کا خطرہ تھا میری طرح۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا اور وہ آنن فانن نیچے گھاٹی میں پہنچ گیا اور میری طرف آیا۔ وہ یہی کوئی 19-20 سال کا لڑکا ہوگا۔ اڑے ہوئے رنگ کی ہاف جینز پہنے تھا، پہاڑی چڑھنے والے ہائیکنگ بوٹ تھے، اونی موزے تھے لمبے لمبے، مگر شرٹ کوئی نہیں تھی، بس پیٹھ پر ایک تھیلا لادا ہوا تھا۔ اس کا قد شاید 5 فٹ 9 انچ تھا۔ اس کی جلد رنگت سورج کی تمازت سے جھلسی ہوئی تھی اور بال سیاہ تھے۔ میں سمجھا کہ تم کسی مصیبت میں ہو، جس انداز میں تم چیخ رہی تھیں، اس نے کہا۔ اس کی آنکھیں گہری براؤن تھیں، میں نے غور سے دیکھا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم یہاں نیچے کیا کر رہی ہو؟ میں سوچ رہی تھی کہ اسے کہوں، کیا کوئی ایسا قانون ہے کہ میں یہاں نیچے نہیں ہو سکتی؟ مگر مجھے اب خوف سا محسوس ہونے لگا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگر یہ کوئی آوارہ بدماش ہوا تو مجھے اپنے آپ کو مقابلے کے لیے تیار کرنا چاہیے، اور اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں آسانی سے اس کے ہاتھ لگ جاؤں۔ میں پلاننگ بنانے لگی، اس کا سر چٹان سے دے ماروں گی اور مجھے درست چٹان ڈھونڈنا چاہیے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا اور کچھ فاصلے پر مجھے ایک چٹان نظر آ گئی۔ میں آہستہ آہستہ اس طرف سرکنے لگی۔ کاش میرے پاس بریڈ چاقو ہوتا، میں نے سوچا۔ تم اکیلی ہو؟ اس نے کہا، اور وہ مجھے کوئی ڈرگ مافیا کا آدمی لگا۔ وہ اس گھاٹی میں شکار کھیلنے آیا تھا، یا گھومنے، یا پھر مجھ سے مار کھانے؟ میں نے سوچا، میں اکیلی ہوں، کیا یہ خلاف قانون ہے؟ کوئی خلاف قانون نہیں ہے، اس نے دیر بعد جواب دیا۔ تو پھر؟ میں اسے باتوں میں مصروف رکھنا چاہتی تھی تاکہ اسے باتوں کے دوران مجھ پر حملہ کرنے کا موقع نہ ملے۔ تو پھر یہ کہ اگر تمہیں مدد چاہیے ہوگی تو کون تمہاری مدد کرے گا؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ یہ ایک دلچسپ سوال تھا جو اس کی طرف سے آیا تھا۔ میں مسلسل چٹان پر نظر رکھی تھی اور میرے جسم کا ایک حصہ تناؤ میں تھا کہ کب موقع ملے اور میں اچھل کر ایکشن میں آؤں۔ فرض کرو تم پھسل کر گر جاؤ تو؟ اس نے کہا۔ میں نے جواب دیا، فرض کرو تم گر جاؤ اور بالکل اکیلے ہو تو کیا ہوگا؟ میں نے اسے بھی خوف دلانے کی کوشش کی۔ مجھے خاصا تجربہ ہے، اس نے کہا۔ اور تمہیں کیسے معلوم ہے کہ مجھے تجربہ نہیں ہے؟ وہ ہنس پڑا اور اس کے سفید سفید دانت چمکنے لگے۔ تم جاؤ یہاں سے، میں نے تحکمانہ لہجے میں بولی، اور وہ میرے اوپر ہنس پڑا۔ یہ تم چیخ کیوں رہی ہو؟ غصہ کیوں کر رہی ہو؟ کیا تم ہمیشہ ایسے ہی رہتی ہو؟ نہیں، کبھی کبھی جب محسوس کرتی ہوں تب۔ تم یہاں نہیں ہو، یہ میرا سوال ہے، اندازہ نہیں۔ تو کیا ہوا؟ ریلیکس پلیز، میں تمہیں کاٹ نہیں کھاؤں گا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگلی دفعہ جب آؤ تو کسی دوست کے ساتھ، اس طرح تم زیادہ محفوظ رہو گی۔ میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ ڈھونڈو کوئی، اس نے کہا۔ وہ جھکا اور میں پریشان ہو گئی کہ وہ مجھ پر پتھر دے مارے گا، مگر اس نے بہت سے چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کر گھاٹی میں دور دور پھینکے اور ان سے کھیلتا بھی رہا۔ یہ تم کس سے خفا ہو؟ دنیا سے، میں نے کہا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ میں اس کے سوال کا جواب دے رہی تھی اور میری آواز غصیلی تھی۔ مجھے پہلی دفعہ لگا کہ میں ڈیڈی کے لیے یہ صرف اداس ہوں، بلکہ مجھے غصہ بھی ہے۔ وہ کیوں مر گئے؟ اور مجھے ان لوگوں پر بھی غصہ تھا جو انہیں قتل کر کے گئے تھے۔
وہ وہیں ایک چٹان پر بیٹھ گیا، اپنا تھیلا کھولا اور پانی کی بوتل نکالی، اور جب وہ پانی پی رہا تھا تو مجھے بھی پیاس محسوس ہوئی۔ میں اب بالکل کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی، منہ خشک ہو رہا تھا، زبان پر جیسے کانٹے سے پڑ رہے تھے۔ میں پانی کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، اسے یہ سوچنا چاہیے، کیونکہ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ پیاسی ہو تھوڑی سی، میں نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ تم یہاں گھاٹی میں بغیر پانی کے آ گئیں، اپنی واٹر بوتل نہیں لائیں؟ میں بھول گئی، گھر پر رہ گئی، میں نے جھوٹ بولا۔ یہ لو، اس نے بوتل مجھے تھما دی اور میں جلدی جلدی پانی کے گھونٹ لینے لگی، بغیر سوچے سمجھے، یہاں تک کہ اس نے میرے منہ سے بوتل چھین لی۔ بس بھائی بس، بیمار ہو جاؤ گی۔ مجھے اطمینان ہو گیا کہ اس کی کوئی بری نیت نہیں ہے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے پوچھا۔ ولف کہہ سکتی ہو تم مجھے۔ یہ میرا پہلا نام ہے یا دوسرا؟ یہ پہلا نام ہے یا دوسرا؟ کوئی سا بھی سمجھ لو۔ اوہ، اب میں کیا بات کروں، میں سوچنے لگی، اور وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے بوتل اپنے کمر پر لٹ کے بیگ میں رکھی اور بولا، چلو اب واپس چلتے ہیں۔ چلتے ہیں کہاں؟ وہاں اوپر دن کا 1 بج رہا ہے اور میرا 2 بجے ایک اپائنٹمنٹ ہے۔ تو جاؤ، تم میرے ساتھ اوپر جا رہی ہو، میں تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے سرچ اور ریسکیو والے بلا کر تمہارے بارے میں پوچھیں۔ سرچ اور ریسکیو؟ ہاں، اور اسی لمحے مجھے وہ 14 سالہ لڑکا یاد آ گیا جو پتھر گرنے سے مر گیا تھا، اور وہ عورت جس کی ٹانگیں ٹوٹی تھیں اور جو بعد میں شوک سے مر گئی تھی۔ کیا پتہ اس وقت بھی ولف کو بلایا گیا ہو؟ میں نے سوچا، مگر اس سے پوچھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ آخر میں نے کہا، میں خاصی مضبوط ہوں۔ یقیناً ہوگی، مگر بس اب پلیز جلدی کرو۔ میں تم پر کیسے بھروسہ کر لوں؟ تم مجھ پر کسی سے بھی زیادہ بھروسہ کر سکتی ہو۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، وہ آگے چل پڑا، میں اس کے پیچھے چلی۔ وہ تیز تیز قدموں سے پہاڑ چڑھنے لگا اور میں اپنے قدم بالکل انہی جگہوں پر جما رہی تھی جہاں جہاں وہ قدم جما رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ وہ یہاں کے اسکول جاتا ہے؟ اس نے مجھے جواب نہیں دیا۔ میں پھر چیخی، ولف، تم یہاں اسکول جاتے ہو؟ اگر زیادہ بات کرو گی تو مشکل سے اوپر چڑھ پاؤ گی۔ اچھا، میں نے سوچا کہ اوپر چڑھنے میں مجھے اس لیے تکلیف ہو رہی تھی۔ میں لمبی لمبی سانسیں لینے لگی اور اس کے پیروں کے مضبوط پٹھے دیکھنے لگی۔ پیٹھ پر اس کی جلد کتنی صاف و شفاف تھی، اور کس طرح اس کی گردن پر بال پھیلے تھے۔ اس کے بازو اور کندھے چوڑے اور مضبوط تھے۔ وہ میری طرف پلٹ کے بولا، کیسے جا رہی ہو؟ بالکل ٹھیک، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں سخت جان ہوں۔ میں نے اپنے چہرے سے پسینہ پوچھا۔ ولف مڑا اور پھر چٹانیں چڑھنے لگا۔ میں اس کے پیچھے تھی اور مجھے جلدی جلدی اس کے نزدیک پہنچنا تھا۔ میرے گھٹنوں کی کھال چھل گئی تھی، مگر میں کچھ نہ بولی۔ اس نے تو میری طرف توجہ بھی نہیں دی۔ آخر کار ہم وہاں اوپر پہنچ گئے۔ ولف مجھے میری سائیکل تک لے گیا۔ کچھ دیر بعد ہم روڈ پر آ گئے۔ میں اب یہ سوچ رہی تھی کہ میں اتنی ہمت کہاں سے آئے گی کہ گھر جا سکوں، اور پھر مجھے احساس ہو گیا کہ اب تو مجھے صرف نیچے نیچے جانا ہے۔ ولف نے ایک درخت سے ٹیک لگا لی اور گھاس کا تنکا چبانے لگا۔ شکریہ، میں نے پانی پلانے اور اس نگراں ٹور کے لیے۔ اس نے سر ہلایا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد بولا، اپنے لیے ایک جوڑا اچھے سے جوتے کا لے آؤ۔ یہ ایڈیڈاس کے جوتے ٹینس کھیلنے کے لیے اچھے ہیں، پہاڑوں پر چڑھنے کے لیے نہیں ہیں۔ اور وہاں اگلی دفعہ پانی کی بوتل لانا بھی نہیں بھولنا۔ میں سائیکل پر بیٹھ گئی اور جیسے ہی میں نے پیڈل گھمایا، وہ بولا، نام کیا ہے تمہارا؟ میں نے 2 منٹ سوچا، پھر بولی، تم مجھے ٹائیگر کہہ سکتے ہو۔ کیا یہ پہلا نام ہے یا دوسرا؟ کوئی سا بھی، کہتی ہوئی میں چل پڑی۔ دور تک اس کے ہنسنے کی آواز آتی رہی، میں بھی ہنسنے لگی۔ گھر آ کر میں نے جلدی جلدی وہ مرغی کے سینڈوچز کھائے جو بٹسی آنٹی نے میرے لیے رکھ چھوڑے تھے۔ اس کے بعد میں نے شاور لیا۔ گرم پانی کا شاور لینے کے بعد بھی پورا جسم جیسے اکڑا سا تھا اور دکھ رہا تھا، مگر پھر بھی مجھے اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ میں گنگنانے لگی۔ یہ خوشی تھی کہ گھر خالی ہے، کوئی میری بکواس سننے والا نہ تھا۔ مجھے نہاتے ہوئے گنگنانا بہت اچھا لگتا تھا۔ ذرا ہی دیر میں میں سوچنے لگی کہ گانے کو ہی اپنا مستقبل بنا کر اسکول چھوڑ دوں۔ اسی لمحے خیالوں میں اپنا نام بڑے بڑے ہوٹلوں اور کیسینوں میں دیکھ رہی تھی، اور مائک پر اناؤنس ہو رہا تھا، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، اب ہم آپ کے سامنے اٹلانٹک سٹی کی مس ماریا کو پیش کرتے ہیں۔ ڈرم بجنے لگے۔ میں ایک لمبا سیاہ لباس پہن کر اسٹیج پر آئی جو ایک طرف سے کھلا تھا۔ میرے بال کمر پر پھیلے ہوئے تھے اور کانوں کے پاس ایک گلاب کا پھول بالوں میں اٹکا تھا۔ میں نے مائکرو فون اٹھایا اور جب میں نے گانا شروع کیا تو میرے ساتھ سب کورس میں گانے لگے۔ امی میرے سامنے سب سے بہترین ٹیبل پر بیٹھی تھیں، اور ساتھ ہی امان، لائلہ اور سلمان بھی تھے۔ دوسری ٹیبل پر اکیلا ولف بیٹھا تھا۔
میں اس سے آنکھ نہ چرا سکی. ہر بار جب میں گانا ختم کرتی تو شور مچ جاتا، ونس مور ونس مور. پھر میں نے 2 گانے اور گائے اور اسی لمحے ولف گلاب کے پھولوں کا ایک گلدستہ لیے میری طرف بڑھا. سفید 1 درجن کے قریب گلاب تھے. میری امی لائلہ، امان، سلمان سب پریشان تھے کہ یہ کون اجنبی ہے جو ماریا کے پیچھے اتنا دیوانہ ہو رہا ہے. اور پھر میرے خیالات کا تسلسل ٹوٹ گیا. جب میں اپنے جسم کو خشک کر رہی تھی تو مجھے وہ وقت یاد آیا جب ڈیڈی کا قتل ہوا تھا. ساحل سمندر کی مٹی دھونے کے لیے میں نے شاور لیا تھا، مگر اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا. ہمارے ایک بیڈ روم میں ایئر کنڈیشن چل رہا تھا اور پچھلے 2 کمروں میں تیز پنکھے چل رہے تھے. ایک کمرے میں بلب چل رہا تھا. بجلی بجھا کر ہم کچھ بجلی بچانا چاہتے تھے کیونکہ ساحل کے قریب بلیک آؤٹ کا اعلان ہو گیا تھا. امان ادھر ادھر اپنے ہاتھ سوٹ میں ماڈل ایروپلین اڑا رہا تھا. امان ادھر ادھر اپنے باتھ سوٹ میں ماڈل ایروپلین اڑا رہا تھا اور وہیں ڈریکولر کیپ پہنے زوں زوں کی آوازیں نکال رہا تھا. جلدی کرو امان، کپڑے پہنو جلدی جلدی، نہیں تو ہماری سیل مس ہو جائے گی. امی امان کو ایک جینس کی دکان پر لے کر جا رہی تھیں. وہاں موسم کی اسکول کھلنے سے پہلے کی سیل ہو رہی تھی. ماریا ذرا میری زپ بند کر دو. وہ میرے کمرے میں دستک دیتے ہوئے آئیں. میں اپنے کمرے میں ٹیپ بجا کر ڈانس کر رہی تھی. دروازہ کھولا اور امی کے سفید ڈریس میں زپ کھینچ کر ہک لگا دیا. ممی سینڈل پہنے تھیں اور ان کے گیلے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے. میرے بال ابھی بھی گیلے تھے اور میں بات ٹاول میں تھی. میں یہ سوچ رہی تھی کہ سلمان کے ساتھ واک پر جانے کے لیے کپڑے پہنوں. تمہاری ناک چھل سی رہی ہے، امی نے کہا. مجھے معلوم ہے، کچھ دن اسے زنک سے کور کر کے رکھو اور جلد کو صاف ہونے کا موقع دو اور اسے چھیلو نہیں. زنک نہیں بھائی، اس سے تو بہتر ہے کہ میں اسے چھیل ڈالوں. ہم رات 10 بجے تک واپس آ جائیں گے اور اگر ہم آئس کریم کھانے رک گئے تو 11 بھی بج سکتے ہیں. امی نے اپنی گولڈن گھڑی دیکھی جس میں ایک چھوٹا سا روبی لگا تھا. یہ میری نانی کی تھی. امی نے بڑے دکھ دیکھے تھے. نانا فوت ہوئے تو وہ ہائی اسکول میں تھیں. پھر نانی 15 سال پہلے فوت ہوئیں. جب میں پیدا ہوئی 19 سال کی عمر میں ان کا جوان بھائی مر گیا تھا. امان کچھ پہن لو. جی ممی. مسلمان کو لے کر گھر آ جانا. زیادہ دیر ساحل سمندر پر رہنا ٹھیک نہیں ہے. جیسے ہی امی چلی گئیں میں نے اپنا لباس نکال کر پہننا شروع کر دیا. منکا بلی سے باتیں کرتی رہی. تمہیں پتہ ہے منکا، ذہنی لگاؤ بھی ہے، یعنی اس کا ساتھ اچھا لگتا ہے. منکا کو بھلا یہ بکواس کیا سمجھ آئے گی؟ میری بکواس سن کر منکا نے لمبی سی جمائی لی. میں نے اپنے کپڑوں پر چارلی چھڑکی، آئینے میں جائزہ لیا اور نیچے اسٹور میں آ گئی. ڈیڈی کے پاس ڈیڈی ایزل پر تصویر بنا رہے تھے. میں نے ایک کینڈی نکالی. پیپر منٹ کی کھانے کے لیے گلاس کے پیندے میں لکھا تھا 2 لیں اور مدد کریں ذہنی معذوروں کی. ڈیڈی نے سکہ نکال کر کیش باکس میں ڈال دیا اور پلٹ کر کہا، ارے یہ تو میری بیٹی ہے. جی ڈیڈی. گوشت پوشت کی. اچھا. ڈیڈی نے پیار سے آنکھ چھپکائی اور میرے گال لال ہو گئے. میں کاؤنٹر کے پیچھے جہاں ڈیڈی بیٹھے تھے وہاں چلی گئی اور ان کے کندھے پکڑ کر وہ تصویر دیکھنے لگی جو وہ بنا رہے تھے. بہت اچھی ہے ڈیڈی، خاص طور سے کاش میں بنا سکتی. تم دوسرے کام کر لیتی ہو، مثلاً جیسے کہ ڈبل روٹی وغیرہ بنا لیتی ہو. بہت بہت شکریہ ڈیڈی. ہم دونوں ہی ہنس پڑے. میں نے اپنی باہیں ڈیڈی کے گلے میں ڈال دیں اور اپنا چہرہ ان کے بالوں پر ٹکا لیا. یہ تم کہیں جا رہی ہو؟ اوہ میں اور سلمان باہر جا رہے ہیں. کتنی دیر میں واپس آؤ گی تم لوگ؟ پتہ نہیں ڈیڈی. یہی کوئی 10-11 بجے سے پہلے تو نہیں آ سکو گی. رات کے وقت سمندر سے دور رہنا، زیادہ نزدیک جانا اچھا نہیں ہے. اوفو ڈیڈی، مجھے اس بات پر ممی سے پہلے ہی لیکچر مل چکا ہے. میں چاہتا ہوں کہ تم بس سنی انسنی کر دو، اس پر عمل بھی کرو. جی ڈیڈی، عمل کروں گی. ذرا ہی دیر بعد سلمان اسٹور میں آ گیا ایک زبردست ٹی شرٹ اور جینس کے ساتھ. ہائی ایوری بڈی، اس نے کہا. کیا آپ لوگوں نے یہ خبر سنی کہ ایک آدمی نے اپنی بلی کو نہلایا؟ چپ کرو، 2 درجن دفعہ سن چکا ہوں میں یہ خبر، ڈیڈی نے کہا. سلمان نے دو پیپر منٹ نکال کر سکہ کیش باکس میں ڈال دیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، تو پھر چلے؟ ہاں اچھا ڈیڈی، بائے بائے. رات دیر سے ملیں گے. بائے. اور زیادہ دیر نہ کرنا. آپ فکر نہ کریں سر ویکسلر. جب ہم باہر نکلے تو سورج غروب ہونے کا منظر تھا، لیکن اندھیرا پھیلنے کو ہمارے گھر میں بھی اندھیرا ہو گیا. اف وہ رات
کچھ مت سوچو، میں نے اپنے آپ سے کہا، اب اور زیادہ اس رات کے بارے میں نہ سوچو، یہ سوچو کہ زندگی ہوتی ہے تو کیا محسوس ہوتا ہے۔ وہاں ادھر آسمان کتنا کھلا اور صاف صاف تھا، صنوبر اور چیڑ کے درختوں کی خوشبو اور ایک اجنبی سے ملاقات ادھر نیچے گھاٹی میں۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، پہلے پیڈ سے کاغذ کا ٹکڑا پھاڑا جو میری ڈریسنگ ٹیبل پر تھا اور صرف ایک لفظ کیپٹل لیٹر میں لکھنے لگی، زندہ، اور پھر دوسرا ٹکڑا پھاڑا اور لکھا ولف۔ میں بار بار آڑا ترچھا لکھ رہی تھی چھوٹے حروف میں، اور مجھے اچھا لگا جب میں نے لکھا ولف اور ماریا، ماریا اور ولف۔ میں نے اپنی پائنتی پڑے صندوق کو کھولا، کاغذ کے ٹکڑے اس میں رکھ دیے اور پھر اپنا ایک گرم سویٹر ان پر رکھ کر انہیں چھپا دیا۔ ایک دوسرا پل اوور اور لائلہ کا خط، سب کچھ اس صندوق میں رکھ دیا۔ پھر ڈبل روٹی کاٹنے کی چھری میں تو اس چھری کو میں نے اپنے بستر کے نیچے چھپا کر رکھا، مگر یہ ڈر لگا کہ اگر بٹسی آنٹی نے ویکیوم کیا تو پھر وہ چھری پکڑ لیں گی اور سوالات کی بوچھار ہو جائے گی، اس لیے بہتر ہے کہ دن میں صندوق میں رکھ دوں اور رات کو باہر نکال لیا کروں۔ رات کے کھانے پر ممی نے پوچھا، دن کیسا گزرا؟ بہت دلچسپ ریسلنگ ممی، بٹسی آنٹی نے بھویں چڑھا کر دیکھا اور میں نے کہا، کوچٹس لیک کیسا ہے؟ بہت اچھا، والٹر انکل نے ان لوگوں کو پوری ہسٹری سنا ڈالی ہوگی، میں نے سوچا، اور امان نے کہا، وہ انسانوں کا بنایا ہوا تالاب ہے، قدرتی جھیل نہیں ہے، ہم اس میں کشتی چلا سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی کشتی؟ والٹر نے کہا۔ ہاں، ایک چھوٹی کشتی۔ ماریا، تم نے ایک اچھا دن مس کر دیا، بٹسی آنٹی نے کہا، اور میں نے اپنی مسکراہٹ دودھ کا گلاس منہ سے لگا کر چھپائی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں اور امان ایک ہی لاؤنج چیئر میں گھسے بیٹھے تھے۔ آسمان بے حد صاف تھا، آسمان پر ایک ایک چیز نظر آ رہی تھی۔ امان تو میری ایسٹرونومی سے پہلے ہی متاثر تھا اور اس نے مجھے ایک کتاب دی تھی گفٹ میں، دی بگنرز گائیڈ ٹو اسٹارز اینڈ پلانٹس۔ دیکھو امان، وہ آسمان پر ایک پرندہ اڑ رہا ہے، مجھے اس کی گردن اور پر سب نظر آ رہے ہیں۔ ہاں، آ تو رہا ہے نظر، مگر کم تم زیادہ صاف دیکھ سکتی ہو، اور میں نے اسے پیار کر لیا۔ ہمارے اٹلانٹک سٹی واپس جانے کے صرف 2 دن باقی تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ والٹر انکل نے فون اٹھایا۔ فون پر ممی کی دوست کیتھی تھیں۔ امی سمجھیں کہ ایئرپورٹ سے پک کرنے کے لیے پوچھ رہی ہیں، کیونکہ ممی انہیں کہہ کر آئی تھیں۔ انہوں نے باورچی خانے میں فون ریسیو کیا، مگر جب فون سن کر وہ ڈرائنگ روم میں آئیں تو ان کا چہرہ سفید ہو رہا تھا۔ گنڈوں نے اسٹور پر پھر حملہ کیا ہے، انہوں نے تمام کھڑکیاں دروازے توڑ دیے ہیں اور اسٹور کی جو چیزیں توڑ سکتے تھے توڑ دی ہیں۔ کون ہے جو یہ سب ہمارے ساتھ کر رہا ہے؟ میں نے کہا، ہم نے کبھی کسی کو کیا نقصان پہنچایا؟ پولیس کچھ پتہ نہیں لگا پائی، مگر وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ اس کا تعلق پچھلے ڈاکے اور سے ہے۔ ممی کی آواز کپ کپ آ گئی، انہوں نے دکھ اور غم سے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ کمرہ ہلکی سسکیوں سے گونج رہا تھا اور میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک کپ کپی سی آ گئی۔ جہنم میں جائیں وہ، بھاڑ میں جائیں وہ، چیخیں۔ میں محسوس کر سکتی تھی کہ ان کے کیا احساسات ہوں گے۔ میں ممی سے لپٹ گئی، انہیں اپنے سے چمٹا لیا، بالکل ایسے جیسے وہ مجھے اور امان کو خوف کی وجہ سے لپٹا لیتی تھیں، مگر وہ نیم پاگل سی ہو کر میرے کمرے میں ٹہلنے لگیں، اپنے بال نوچنے لگیں، چیزوں کو ادھر ادھر اچھال کر پھینکنے لگیں، ٹیبل پر پڑی کتابیں زمین پر پھینک دیں اور کشن ہوا میں اچھال دیے۔ انہوں نے ایک براؤن ایشٹرے آتش دان پر مار کے توڑ دیا۔ امان اپنے کان بند کیے اپنے دادا کی تصویر کے سامنے کھڑا تھا اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ خوف زدہ ہے۔ میں خود بھی خوف زدہ تھی، بلکہ حیران بھی تھی، کیونکہ میں نے ممی کو کبھی اس طریقے سے حوصلہ ہارتے نہیں دیکھا تھا۔ اس رات بھی نہیں جب ڈیڈی کا قتل ہوا تھا، اور اس دن جب ان کی میت بھی رکھی تھی۔ ممی نے لیمپ کو بھی ایک ٹھوکر ماری۔ میں اس انتظار میں تھی کہ انکل یا آنٹی میں سے کوئی انہیں چوکے گا۔ وہ آخر ایک بت کی طرح خاموش کیوں کھڑے تھے؟ آخر کوئی کچھ کیوں نہیں کر رہا تھا؟ اور اس کے بعد جب ممی نے اپنے ننگے پاؤں کو دیوار میں دے مارا تو وہ درد سے بلبلا اٹھیں، ان کے چوٹ لگ گئی اور وہ رونے لگیں، مگر یہ رونا ایک الگ طرح کا تھا۔ وہ کرا کر بٹسی آنٹی کی باہوں میں نیم بے ہوش ہو چکی تھیں اور مسلسل بڑبڑا رہی تھیں، آئی ایم سوری، مگر میں اب اور نہیں برداشت کر سکتی، بالکل بھی نہیں۔
امان ممی کی طرف دوڑا، ممی پلیز پلیز ممی اب کبھی ایسا نہ کیجیے گا۔ امی غنودگی میں بولیں، بیٹا میں ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی مگر اس دفعہ میں بے بس ہو گئی ہوں۔ انہوں نے امان کو لپٹا لیا، پھر مجھے دیکھا۔ میں دوسری طرف مڑ کر دیکھنے لگی تاکہ ممی یہ جانے کہ مجھے حالات معلوم ہیں۔ میں خاموش ہو گئی، ایک لفظ بھی نہ بولی۔ ممی کی 3 انگلیاں نیلی پڑ چکی تھیں اور بہت سوج گئی تھیں۔ بٹسی آنٹی نے برف کا پیکٹ رکھا اور جب والٹر انکل نے انگلیاں چھونا چاہیں تو ممی تکلیف سے چیخ پڑیں۔ پھر یہ طے ہوا کہ وہ ایمرجنسی سینٹر میں ایکس رے کرانے جائیں، لیکن بعد میں فیصلہ ہوا کہ فی الحال ضرورت نہیں۔ بٹسی آنٹی نے کہا ٹوٹی ہوئی انگلیاں بس ٹیپ سے جوڑی جا سکتی ہیں، یعنی لپیٹی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے شاید فرسٹ ایڈ کورس کیا تھا اور وہ اسی لیے اتنا بول رہی تھیں، مگر امی اتنی پریشان تھیں کہ وہ جانا نہیں چاہتی تھیں۔ دوسرے دن درد ناقابل برداشت ہو گیا تو بٹسی آنٹی ممی کو ایکس رے کرانے لے گئیں۔ 2 انگلیاں پیر کی ٹوٹی تھیں، ڈاکٹر نے انہیں ایک ساتھ ٹیپ کر دیا۔ بٹسی آنٹی بہت خوش تھیں کہ ان کا علاج اچھا تھا۔ ممی ٹینس کے پرانے جوتے جن میں 2 انگلیوں کے لیے سوراخ کر لیا تھا پہنے لنگڑاتی پھر رہی تھیں۔ اور اسی کے ساتھ میری یہ ٹائیگر آئز کی کا پارٹ 4 یہاں پہ میں اینڈ کرتی ہوں۔ ویورز اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور یہ کہانی کو شیئر کریں۔ یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، بیل کا آئیکن ضرور دبا دیجیے گا تاکہ میں جیسے اب 5ویں پارٹ ڈالوں تو آپ کو بر وقت میری کہانی جو ہے وہ مل جائے اور یہ آپ کا تسلسل نہ ٹوٹے پلیز۔ ہاں تو اب ہم اگلی دفعہ ملاقات کرتے ہیں۔